أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. 26 پارے سورہ فتح کی یہ تیسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. ان آیاتوں میں پھر اسی بیعت اور وعدے کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کے بازی لگا دینے میں ذرا برابر تأمل نہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سرفروشی کے بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا واضح ثبوت پیش کر دیا. وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک تلوار لیے ہوئے تھے. تعداد صرف 1400 کی تھی. جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کے چادریں باندھے ہوئے تھے اور اپنی جنگی مقام یعنی مدینہ سے 250 میل دور تھے اور دشمن کا جو مقام تھا یعنی مکہ جہاں وہ رہائش پذیر تھے ان کے قریب ترین پہنچ گئے تھے اور مکہ سے صرف 13 میل کے فاصلے پہ تھے. اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کے لیے ان لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتی. ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کے بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے. ان کا اس وقت خدا کی دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کے واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق اور اپنے اعمال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص تھے اور وفاداری ان میں بدرجہ کمال موجود تھی. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سند خوشنودی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ بتلا دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تم وہ لوگ ہو کہ جلد ہی تمہیں راضی کر دیا جائے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد رضی اللہ یقیناً اللہ راضی ہو چکا عن المؤمنین ایمان والوں سے اذ یبایعونک جب وہ بیعت کرنے لگے تھے آپ کے ساتھ تحت شجرت اس درخت کے نیچے. وہ درخت کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور شہادت عثمان کا خبر سن کر اسی درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام سے اس بات پہ بیعت لی، وعدہ لیا کہ اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم گو کی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، لیکن جب یہ جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، ظلم اور ستم کے انتہا کر دیا گیا ہے، تو اب ہم خون عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے یا اگر وہ زندہ ان کے قید میں موجود ہو تو اس کو چھڑا کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فعلما بس معلوم کیا ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا. سکینہ سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پوری سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور نتیجے کو ذہن سے نکال دیتا ہے اس لیے کہ اس کا مقصد اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے. تو مسلمانوں کا مقصد واضح تھا وہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ہم نے انعام میں دیا ان کو قریب کی کامیابی یعنی خیبر کے فتح یابی کی صورت میں. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت سا مال غنیمت یأخذونها جن کو وہ لیں گے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ حدیبیہ سے واپسی پر
مدینہ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی نازل ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی مسلمانوں کو ان مال غنیمتوں اور فتح یابیوں کی خوشخبریاں سنائی۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت سے غنیمتوں کا، تأخذونہا جو تم لوگے، فعجل لکم ہذہ، سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ، یعنی تمہیں جلد ہی جو مال غنیمت ملنے والی ہے ان میں سے ایک غزوہ خیبر ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم پر سے، وَلِتَكُونُوا اور تاکہ تم ہو آیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ایک نشانی۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں آپ لوگ ایک مثال بن کے رہیں کہ جن کو اللہ حفاظت سے رکھے ان کو کوئی نقصان سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہاں مسلمانوں کا نقصان ذہنی حوالے سے بڑے واضح تھا کہ اس سے پہلے جنگی ہوئی تھی، غزوہ احزاب اس سے پہلے ہوا اور اس میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا مکہ کے سرداروں کو، اس سے پہلے احد ہوا، اس میں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی طریقے سے پھر جنگ بدر اس سے پہلے ہیں، اس میں بھی ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمان کمزور حالت میں ان کے درمیان جائیں اور پھر ان سے بچ کے آئیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ تمہیں چلا دے سیدھے راستے پر۔ وَأُخْرَى، اور ایک اور کامیابی، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ قد احاط اللہ بہا، یقیناً اللہ کے قابو میں ہے وہ۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ فرض کریں کہ صلح حدیبیہ نہ ہوتا اور کفار جنگ ہی پہ آمادہ رہتے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پس منظر بھی بیان فرما دی کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑ پڑتے تم سے وہ لوگ جو منکر ہے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ پھر جاتے، پھیٹ پھیر کر یعنی بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر نہ پاتے کسی کو اپنا حمایتی، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کسی کو مددگار۔ سنت اللہ التی، اللہ کا طریقہ یہی ہے، قد خلت من قبل، جو چلی آتی ہے بہت پہلے سے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے اس طریقے کو بدلا ہوا۔ جب مسلمان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اپنے تمام تر دستیاب ممکن وسائل کو بروکار لائیں اور میدان عمل میں نکل جائیں، اور دشمن ان سے طاقت میں ہر لحاظ سے زیادہ ہو، تو ایسے ہر موقع پہ اللہ کی طرف سے مدد یقینی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا مقصد اپنے گھروں سے نکلنے کا حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رضا کا حصول تک جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن جب ان پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ دستیاب وسائل جو ان کے پاس ممکن تھے جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ پروردگار اب ہم تیرے حوالے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کی قوت طاقت ہر لحاظ سے تم لوگوں کے مقابلے میں دو چند تھی، اگر لڑائی ہو جاتی تو پھر اللہ کا مدد فوری طور پہ تمہارے شامل حال ہو جاتا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ، کہ جس نے رو کے رکھا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم پر سے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان پر سے، بِبَطْنِ مکہ تھا، مکے کے درمیان، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تم قابو کر چکے تھے ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے اس آیات کے پس منظر کا کہ مسلمان جب حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے تو مکے والوں نے 80 افراد مسلح کا ایک دستہ وہاں پہ بھیجا، اس نیت سے کہ جو ہی ان کو موقع ملے گا وہ گاٹھیوں سے چھپ کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ لیکن اتفاق کے بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے بغیر وہ لوگ مسلمانوں کے قابو میں آ گئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر ان کو گرفتار رکھتے
یا ان کو قتل کر لیتے تو پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی، اور اس وقت جنگ کرنا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا کہ اگر مسلمان ان کو نہ دیکھتے اور نہ پکڑتے، اور پکڑنے کا طاقت اور ہمت اللہ مسلمانوں کو عطا نہ کرتے، تو وہ ان مسلح لوگوں کو گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے